ہمارا جو تذکرہ تھا وہ عاشور تا ظہور ہے، وہ سفر جو ہم نے ابتدا کیا ہے عاشورے سے، امام حسین علیہ السلام سے، راہ امام حسین علیہ السلام سے، اور راہ نجات امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ سفر جس میں ہم نے سیکھنا تھا، یا ان 8 دنوں میں ہم نے اپنے آقا سے، اپنے مولا سے سیکھا کہ ہم جب اپنے آخری امام کے اس دور میں داخل ہوں گے، جب ہم ظہور کے قریب ہو جائیں گے، جب ہم ظہور کے دور میں داخل ہوں گے، تو ہم کیسے اپنے امام کے ساتھیوں میں خود کو شمار کر سکتے ہیں، خود کو شامل کر سکتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ ہماری بصیرت چاہیے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ میں سے جتنے ہیں تقریباً اہل بیت اطہار سے سب محبت کرنے والے ہیں، سب ان کے قریب ہیں، سب اپنی اپنی جگہ اپنی معرفت کے اعتبار سے اہل بیت اطہار کے قریب بھی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کس کو اپنے قریب جانتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب آئے؟ وہ جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر چکا ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہی دنیا کی خواہشات، یہی نفسانی خواہشات، یہی دنیا کی محبتیں اگر یہ رکھ کے ہم اس راستے پہ آتے ہیں تو ہمارا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ہاں، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، ایک شادی شدہ زندگی کے بعد انسان کو اولاد کی ضرورت ہے۔ یہ سب نعمتیں، یہ سب ضروریات ہیں، انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اس حصے کو ایسا سمجھ لیں کہ اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ یعنی اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم دعا نہیں مانگیں گے، دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، اولاد نہیں تھی تو ہم باقی دوسرے کام تمام گناہوں میں لگ جائیں گے۔ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رائے حسین ابن علی جو ہمیں لے کے جا رہا ہے، اگر اسلام میں اولاد ملی ہے، اگر جو اولاد دے دی ہے، جن کو مل گئی ہے، وہ بھی ان کی اپنی نہیں ہے، وہ ان کے پاس امانت الہیہ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ آپ نے اپنے لیے نہیں پالنا، آپ نے اپنے لیے جوان نہیں کرنا، وہ آپ کا ATM کارڈ نہیں ہے۔ آپ کا سہارا ضرور بن سکتا ہے وہ، لیکن ساتھ ہی اس کو آمادہ کریں، اس کو تیار کریں کہ تم نے دین کے کام آنا ہے، میں نے مولا سے لیا ہے دین کے لیے۔ سب چیزیں اپنی جگہ، یعنی دین لاجک سے بات کرتا ہے، حقیقتوں سے بات کرتا ہے دین۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میں خالی دین کے حوالے کر دوں تو میرا گھر کیسے چلے گا، میرے گھر میں کمائے گا کون، میرے گھر میں دے گا کون؟ یہ سب رکھیں گے ہم۔ یعنی دین کہتا ہے آپ کو کماؤ بھی، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، یہ سب کچھ کرو، لیکن پھر بھی اس اولاد کی جب تربیت کرو تو یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ جہاں سے جو مل رہا ہے لے لو۔ حرام اکٹھا ہوتا ہے حرام لے لو، حلال اکٹھا ہوتا ہے حلال لے لو، جہاں سے جو جمع ہوئی تربیت ایسی ہو کہ لاؤ تو حلال لاؤ۔ کب لاؤ؟ 2 وقت نہیں کھا سکتے، 1 وقت کھا لیں گے، وہ بھی آپ نے امانت کی اچھی حفاظت کی ہے کہ خدا نے آپ کو جو اولاد دی، آپ نے اس کو بتایا کہ رزق حلال کھاؤ، بھلے کم کھاؤ۔ ہمیں یہ عاشور کا سفر یہ بتا رہا ہے کہ امام ہمیں کس راستے کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ امام نے رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں بھی جو امام حسین علیہ السلام کا دور ہے، اس میں بھی تو لوگوں کو اولاد پیاری ہوگی، اس میں بھی تو لوگوں کو اپنے بچے پیارے ہوں گے، اس میں بھی تو یہ رائے حق کے اوپر چلنے والے جو جا رہے ہیں امام حسین کے ساتھ، ان کی بھی تو اولادیں تھیں، یہ بھی تو چاہتے تھے کہ ان کے گھر بار بسے، یہ بھی تو چاہتے تھے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن جب وقت کا امام میدان عمل میں اترا تو یہی لوگ جن کے گھر پہلے چل رہے تھے، یہ کھا پی رہے تھے، اچھی زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن جب امام وقت آیا تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب امام وقت کو ہماری اولاد کی ضرورت ہے، اب امام وقت کو اب ہماری ضرورت ہے۔ یہ سب کام چھوڑ کے وہ امام وقت کے لیے امام کے ساتھ چلے گئے۔ جو کربلا میں پہنچے، جو نہیں پہنچ سکے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن جو کربلا میں پہنچے وہ سب وہ تھے کہ جن کے گھرانے تھے، جن کے گھر بار تھے، جن کے بیوی بچے تھے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اب ہم نے مولا کے ساتھ راہ نجات کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ نہ جاتے
اگر یہ بھی اپنے بچوں کا سوچتے، اگر یہ بھی اپنے خانوادے کا سوچتے، اگر یہ نہ بھی امام حسین سوچتے میرا تو گھر ہے، میرے تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بچے بھی ہیں، چھوٹا سا ننھا سا علی اصغر جیسا بچہ بھی ہے، میں یہ راہ خدا میں دے دوں، لیکن نہیں، ایک ایسا، ذرا تھوڑی توجہ رکھیے گا، مولا حسین نے ایک ایسا راستہ ترتیب دیا، مولا حسین نے ایک راستہ بنایا کہ جو کچھ آپ کے پاس قیمتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر اللہ کو ضرورت ہے آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو مولا حسین یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دے سکتے ہو یا نہیں۔ پہلے اپنی دی، پہلے اپنے قربان کی اولاد، پہلے اپنے بچے قربان کیے، پہلے اپنے بچوں کو میدان میں لے کے آئے، پہلے اپنی طرف سے قربانیوں کو پیش کیا، پہلے اپنے بھائی بھتیجے دیے، پہلے اپنے خانوادے کو پیش کیا، پہلے اپنی بہنوں کی چادریں دی، پہلے اپنے گھر والوں کی ندائیں دی۔ اس کے بعد اب امت سے سوال ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آئے تو تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ باقی سب عمل ہمارا آپ کا اپنی طرف، لیکن جب ظہور کا وقت آئے گا، جب ایمان زمانہ کا وقت آئے گا، تو تب آپ اور میں کتنے آمادہ ہوں گے، ہم کتنے تیار ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک صحابی ہے جن کا نام قیس ہے، یہ امام علیہ السلام نے ان کو خط کا جواب دیا تھا، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل جب انہوں نے بیعت لے لی لوگوں سے، لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ جناب مسلم ابن عقیل جو مولا حسین کے سفیر ہیں، مولا حسین نے ان کو کوفے والوں کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ کوفے والے خط لکھ کے مولا کو بلا رہے تھے، تو مولا نے جناب مسلم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے پوچھو کہ وہ بیعت کر سکتے ہیں، وہ حسین ابن علی کی بیعت کریں، اگر وہ تیار ہیں تو پھر میں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ یہ قیام کریں۔ تو جناب مسلم کو جب وہاں بھیجا تو جناب مسلم ابن عقیل نے بیعت لی، ان لوگوں نے اقرار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے، ہم یزید کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تو جناب مسلم نے خط لکھا اور خط لکھ کے ایک قاصد کو روانہ کیا اور روانہ کر کے کہا کہ جاؤ میرے آقا حسین، میرے مولا حسین کو جا کے یہ خط دو اور انہیں جا کے کہو کہ کوفے والوں نے بیعت کر لی ہے اور وہ اب تیار ہیں، جو اب آمادہ ہیں۔ یہ خط امام حسین تک پہنچا۔ اب اس کے بدلے میں مولا حسین نے ایک پیغام بھیجا کہ کوفے والوں کو یہ بتا دو جا کے۔ اب یہ جو پیغام بھیجا ہے یہ مولا نے بھیجا ایک صحابی قیس ان کا نام ہے، ان کے ہاتھ مولا نے پیغام بھیجا کہ کوفے والوں سے کہو کہ تمہارا خط مل گیا ہے، حبیب کا خط مل گیا ہے، تمہاری بیعت کی خبر ہو گئی ہے، اب حسین سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مولا حسین نے کہا کہ میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا ہوں، اب تم تیار ہو یا نہیں تیار، میں آ چکا ہوں۔ امام نے جس کے ہاتھ یہ خط بھیجا، قیس کے ہاتھ، یہ راستے میں گرفتار ہوئے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد نے ان کے سامنے دو شرائط کو رکھا۔ اب میرا عنوان یاد ہے نا، عاشور سے ظہور تک کا سفر۔ اب ابن زیاد نے پکڑا اور پکڑ کے دو شرطوں کو سامنے رکھا۔ ایک شرط یہ ہے کہ تم کیا مر جاؤ، مطلب میں تمہیں مار دوں، قتل کر دوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا کیونکہ تم حسین کا پیغام لائے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو پھر تم جاؤ، سامنے بالکل دربار کے چوک ہے اور چوک میں جا کے نعوذ باللہ لعن کرو حضرت علی پر، لعن کرو امام حسین پر، ان کو برا بھلا کہو اور اس کے بعد پھر تمہیں میں زندگی عطا کرتا ہوں۔ یہ شخص اس نے کہا کہ میں آمادہ ہوں، یہ نہیں بتایا کس چیز کے لیے، کہا کہ مجھے قتل نہ کرو، میں آمادہ ہوں۔ اب ابن زیاد خوش ہو گیا کہ یہ آمادہ ہو گیا، زندگی بچائے گا اپنی اور جا کے یہ سفیر حسین ہے، حسین کا خط لے کے آیا، اب یہ لوگوں کے سامنے لعن کرے گا، نعوذ باللہ لعنت کرے گا نعوذ باللہ مولا علی پر اور امام حسین پر۔ یہ کیونکہ قاصد ہے امام کا، اور یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے، ان کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ قیس نام ہے۔ یہ چوراہے پہ پہنچے، ایک بلند مقام پہ انہیں کھڑا کیا گیا، چوراہے پہ کھڑا کیا گیا، کہا کہ شروع کرو جو تمہیں کہا ہے وہ تم کہو۔ اس نے بہت
بہت تیزی سے کہا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، تمہارے پاس پیغام لایا ہوں، تمہاری بیعت کا پیغام حسین کو مل گیا ہے اور حسین سفر پر روانہ ہو چکے۔ اعلان کرنے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ حسین سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا، کیونکہ مولا کا پیغام دینا تھا، فوری طور پہ انہیں قتل تو کرا دیا گیا، لیکن جو قاصد کو پیغام دیا تھا مولا نے، اس قاصد نے وفا کی اپنے پیغام کی، اس پیغام کو پہنچایا۔ امام تک، امام کے اس پیغام کو عوام تک پہنچانا اپنا فریضہ سمجھ کے اس نے اس پیغام کو پہنچایا۔ آپ کو اور مجھے کیا درس دیا کہ تم بھی راہ حسین ابن علی پر ہو، تم بھی اس راستے پہ ہو، تم بھی اس سفر میں گامزن ہو، تم بھی اس ظہور کے سفر کی طرف جا رہے ہو۔ جب تمہارے وقت کا حسین آئے گا اور تمہارے وقت کا حسین تمہیں کوئی پیغام دے گا تو تم نے اپنی جان بچانا افضل نہیں سمجھنا، بلکہ اس امام کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے اس پیغام حسین کو پہنچانا، یعنی فریضہ بتایا۔ عاشورہ ہمیں فریضہ بتا رہا ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے۔ ہم زندگی کے ہر کام میں مصروف ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو مصروف کر لیا ہے، لیکن جو فریضے ہیں شاید ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے مجلس میں یہی بیان کر رہی تھی کہ بعض اوقات ہمیں حق اور باطل اتنا زیادہ مکس کر کے بتایا جاتا ہے، اتنا زیادہ آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں حق اور باطل کا فرق پتہ نہیں چلتا ہے۔ ابھی تک جو یہ امت رسول بکھری ہوئی تھی نا، جو ٹوٹی ہوئی تھی امت رسول، ان میں آپس میں فسادات تھے، ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا تھا، ان کو آپس میں توڑوایا جا رہا تھا، ان کو آپس میں چھڑوایا جا رہا تھا۔ شیعہ الگ ہے، سنی الگ ہے، فلاں طبقہ الگ ہے، فلاں طبقہ الگ ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ باطل تھا جو سب پر سوار ہو رہا تھا اور بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ تمام علماء اس میں شامل ہیں، جو بہترین علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، ان کی محنتوں کے بعد اور سب سے بڑھ کر رہبر معظم کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ یہ امت محمدی ہے، یہ جدا جدا بدن نہیں ہے، یہ ایک بدن ہے، ایک جسم ہے، ایک جان ہے۔ کیوں ایک جسم ایک جان ہے؟ کیونکہ آپ نے انہیں نہیں بنایا، یہ آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ آپ کے خود ساختہ نہیں ہے، یہ آپ نے خود کھڑے ہو کر نہیں بنائے، بلکہ اس امت کو ایک بدن کے طور پہ رسول خاتم نے بنایا ہے، رسول آخر نے بنایا ہے۔ اور ممکن ہی نہیں ہے کوئی کام جو رسول آخر کرے وہ عبث ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، ممکن نہیں ہے، وہ کام غلط ہے۔ رسول نے جو کام اس دور میں کیا، درمیان میں بڑے باطل آئے، بڑے فسادات آئے، بڑے ایسے دور آئے، بنی امیہ کا دور آیا، بنی عباس کا دور آیا، انہوں نے آپس میں بعض اوقات ہمارے دلوں میں، کیونکہ آخری مجلس ہے میں اس کو سمیٹنا چاہوں گی، ہمارے دلوں میں دوریاں جو پیدا کرنے کا سبب بنا ہے نا، بہت زیادہ تر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان میں آپس میں دوریاں ہیں، یہ اختلافات ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں معاشرے کے اوپر تو اہل تشیع میں بھی بہت اختلافات ہیں، اہل تسنن میں بھی بہت اختلافات ہیں، یہ سارے شیعوں میں بھی۔ آہستہ آہستہ جب ابھی میں نے پچھلی مجلس میں جب مثال دی وہ آپ کے درمیان میں بھی ضرور دوں گی کہ آہستہ آہستہ جب باطل ہٹنا شروع ہوا تو حق واضح ہونا شروع ہو گیا۔ یہ دل کب ملے، یہ کیسے ہوا؟ ابھی پچھلی مجلس میں نے کہا کہ جیسے حق، پروردگار عالم نے حق اور باطل کی بہت خوبصورت مثال دی ہے قرآن میں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم آسمان سے بارش کو برساتے ہیں اور جب وہ بارش زیادہ مقدار میں زمین پر اترتی ہے تو چشمے پھوٹتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ چشموں کا پانی زمین پر گرتا ہے، جب بلندی سے گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوا مکس ہو جاتی ہے، یعنی پانی کے اندر ہوا شامل ہو جاتی ہے۔ جب بلندی سے آتے آتے پانی میں ہوا مل جاتی ہے تو جب یہ زمین پر یا پانی پہ آ کے گرتا ہے تو یہ جھاگ بن جاتا ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے یہ جھاگ مثال باطل کی ہے۔ حقیقی پانی حق ہے، جو نیچے پانی ہے خالص ہے وہ حق ہے، جو اس کے اوپر جھاگ ہے یہ باطل ہے۔ اس باطل کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے،
یعنی یہ پانی نہیں ہے، جاگ ہی جاگ ہے. اس کے اوپر دیکھیں گے ہمیں لگے گا جاگ ہے. آپ سے کوئی پوچھے گا کہ کیا میں اس کو پی سکتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ جاگ ہے، یہ پانی نہیں ہے. لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حق کے دوش پر سوار ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو منبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، جو حق کے دوش پر بیٹھ جاتے ہیں، ظاہراً لگتا ہے کہ حق گوئی کر رہے ہیں، ظاہراً لگتا ہے کہ یہ امت کو ایک کر رہے ہیں، وہ امت کو توڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ہے تو وہ منبر رسول، بیٹھے تو منبر پہ ہیں، بات تو اللہ کی کر رہے ہیں، بات تو رسول کی کر رہے ہیں، لیکن کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ جنہوں نے حق کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے. ظاہراً لگتا ہے عالم ہے، ظاہراً لگتا ہے کہ بڑے دیندار ہیں، ظاہراً لگتا ہے بڑے متقی پرہیزگار ہیں. انہوں نے دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اوپر جھاگ ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے حق نہیں ہے. یہ وہ جھاگ ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس جھاگ کو کوئی بھوک مارنے والا چاہیے جو اس کو اڑا دے اور اڑا کے نیچے سے حق ظاہر ہو جائے، حق واضح ہو جائے. دین ہمیں حق کی طرف بلا رہا ہے، دین ہمیں حقانیت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے. دین بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ جھاگ جو بلند ہو رہا ہے باطل کا، اس کو ہٹانا ہے اور ہٹا کر حقیقی دین کو نکالنا ہے. اور باخدا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ہمارا تعلق اہل تشیع سے ہے. آپ کو اگر کائنات میں کہیں پر حق نظر آئے گا تو وہ گھرانہ اہل بیت ہے. گھرانے نے اپنی قربانیاں دے کر بتایا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے. اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر کے بتایا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے. اس راہ میں اپنا جو سب کچھ لے کے آیا، ہر کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ اس راہ میں، راہ خدا میں اپنا کل کا کل مال ہی انسان اٹھا کے لے آئے. بڑی کم جرأت ہوتی ہے نا، یہ بڑا کم حوصلہ ہوتا ہے. جتنا سرمایہ تھا کربلا والوں کے پاس، یہ کل کا کل کربلا میں اٹھا کے لے کے آئے. کل کا کل. دینا کس کو تھا؟ لٹانا کہاں تھا؟ فدا کہاں کرنا تھا؟ راہ خدا میں. کیونکہ بچا کیا رہے ہیں؟ میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہمارا سفر عاشور سے زبور تک کا یہ سفر کس کے سائے میں ہے؟ ولایت کے سائے میں. اللہ کی ولایت کو بچانے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھیں، جس میں سب کچھ اپنا امام قربان کر رہے ہیں مولا حسین. اور انہی قربانیوں میں ایک ہستی ہے جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. مجھے کہا گیا مسائل میں مولا حسین کے بیان کروں گی، لیکن اگر ان تمام مجالس میں اس ہستی کا تذکرہ نہ ہو تو شاید یہ مجالس ادھوری رہ جائیں گی. وہ جو مولا حسین نے اتنی قربانیاں دی، ان قربانیوں میں ایک عظمت والی قربانی حضرت عباس کی قربانی، دعائے فاطمہ کی قربانی، حضرت عباس علمدار کی قربانی. کون عباس علمدار؟ وہ مولا عباس کے جو جان مولا حسین ہے. جب مولا علی کی شہادت کا آخری وقت آیا تو مولا علی نے بلایا حضرت عباس کو، سب کو حوالے کیا امام حسن مجتبیٰ کے، کہ ان کے بعد وہ بڑے تھے، وہ بھائی تھے. جب امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سب کو کر دیا تو بلایا حضرت عباس کو اور بلایا امام حسین. ان دو کو بلایا اور بلا کر امام حضرت عباس سے کہا کہ اے بابا کی جان. بہت خوبصورت جملوں سے پکارا حضرت عباس کو، اے بابا کی جان، اے میرے چاند. یہ جملے حضرت عباس کے بارے میں مولا علی کے ہیں. اے میرے چاند، اے بابا کی جان، اے حسن و حسین کے علمدار، اے میرے فاتح، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے فرزند. میں نے تجھے بلایا ہے اس لیے بھیج رہا ہوں، تمہیں حوالے کر لوں کہ
सामने ये मेरा बेटा हुसैन बैठा है जो रसूल का फर्जंद है। ऐ मेरे अब्बास तुमने कभी हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। और कितनी खूबसूरती से बुलाया है, ऐ मेरे जान, ऐ बाबा की जान, ऐ हसन और हुसैन के अलमदार, ये कहकर पुकारा। और सबसे बढ़कर हजरत अब्बास के लिए क्या चीज़ है कि फातिमा की दुआ, बीवी फातिमा ज़हरा की। और अगर और खूबसूरती देखनी है ना, आपने किरदार हजरत अब्बास की जो मैदान करबला में मौला हुसैन दिखा रहे हैं मैदान करबला में, तो क्या फरमाया मौला अब्बास को जब मौला हुसैन ने बुलाया था तो एक मरतबा उनको बुलाकर पैगाम भेजना था फौज अशकिया की तरफ मौला हुसैन का। जो फौज अशकिया रात को हमला करना चाहती थी तो मौला पैगाम क्या देना चाहते हैं उनको, मौला ने अब्बास को बुलाया और बुलाकर कहा, ताजदारे वफा मेरी माँ की दुआ, ताजदारे वफा मेरी माँ की दुआ, इसमतों के वली मेरा ही काम कर, मेरे लश्कर के सालार नासिर अलमदार प्यारे अखी मेरा ही काम कर, मुर्तज़ा की शबीह मेरी जिंदगी शेर शेर जली मेरा ही काम कर, मैं मोहम्मद हूँ इस वक्त इस दौर का, आज मेरे अली मेरा ही काम कर, आज मेरे अली मेरा ही काम कर, मेरा दिल है मुअर्रिख की चश्मे कलम, मेरा दिल है मुअर्रिख की चश्मे कलम, तेरी तदबीर को हिल्म को देख ले, तेरी जुर्रत तो सब पे आया है मगर ये जमाना तेरे हिल्म को देख ले, बन के बारिश सलोनी के मिंबर का तू कर जरा गुफ्तगू लश्कर शाम से, बन के बारिश सलोनी के मिंबर का तू कर जरा गुफ्तगू लश्कर शाम से, ये है ना आशना अपने आगाज से, बेखबर है सभी अपने अंजाम से, ये समझते हैं कि जीत जाएंगे ये, जाके पर्दा हटा इनके इमाम से, जा इन्हें जाके समझा के तदबीर भी कांप जाती है शब्बीर के नाम से, बोल ऐसे कि खालिक को कहना पड़े ज़ात हैदर के अक्कास क्या बात है, बोल ऐसे कि खालिक को कहना पड़े ज़ात हैदर के अक्कास क्या बात है, आज नहजुल बलागा का खालिक कहे वाह मेरे लाल अब्बास क्या बात है। अंदाज में पंचतन की मदद सुन के इसने समझ लेके दामन में एक बेनियाजी चला, आज तेरे दहन से अली का पिसर मुनकिरों की पलटने को बाजी चला, सर पे जिक्र खुदा ठोकरों में कदा, इस अदा से मुकद्दस नमाजी चला, मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा या अली आप खुद हैं कि गाजी चला, मलकुल मौत ने किबरिया से कहा, मलकुल मौत ने किबरिया से कहा, बन के तेरे कहर की मिसाल आ गया, कब्ज़े अरवाह तो मेरे बस में नहीं, कर अली को जलाल आ गया। दरूद भेजिए मोहम्मद। फौज अशकिया में खबर फैली कि अब्बास से अलमदार हुसैन का अलमदार आया है, और जब ये खबर फैली जिसने बताया जाके, उसने क्या कहा, बुज़दिलों अब क़ज़ा की तैयारी करो, बुज़दिलों अब क़ज़ा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार है, दो जरी खानदानों का संगम है ये, इसके चेहरे से हैबत नमूदार है, मौत को इसके साए से लगता है डर, इसकी तलवार का वार हमवार है, दबदबा रोब और तब के न फिर सकूं, अपनी हर एक अदा से ये करार है, सब सरों पे सहाबे क़ज़ा छा गया, सब सरों पे सहाबे क़ज़ा छा गया, सब ये समझे कि कहरे जली आ गया, जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे
सचमुच अली आ गया। ये कौन? ये अब्बास, वो अब्बास के जो वफा वालों का मरकज़े वफा, वो अब्बास, यही उन्वान से मैं मुत्तसिल हूँ कि ये वो अब्बास कि जिसने हमें ज़हूर तक के सफ़र की वफा बताया, वो अब्बास जिसने बताया कि अपना कुछ प्यारा नहीं होता अगर इमामत सामने आ जाए, वो अब्बास कि जिसने अताअत का वो पैकर बन के दिखाया, कि जिसने बताया कि अताअत में जहाँ इमामत सामने आ जाए वहाँ अब्बास जैसी हस्ती को झुक जाना चाहिए। ये किरदार कौन सा किरदार है? ये वफा का सबसे अजीम किरदार मैदान करबला, जिसके बाद ये वो शहादत, मौला अली अकबर की जब शहादत हुई है ना, तो मौला हुसैन ने कहा था कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई, लेकिन जब मौला अब्बास की शहादत हुई है तो मौला हुसैन ने कहा था मेरा जोरे कमर टूट गया। इतनी अजीम हस्ती थे हजरत अब्बास मौला हुसैन के। हुसैन जो मैदान करबला में अपने परवरदिगार के आगे अपनी कुल हस्ती कुर्बान कर चुके हैं, सब शहीद हो गए। हजरत अली असगर को मौला हुसैन दफन करके आ गया, एक एक प्यारा मौला तक चला गया और अब कोई बाकी नहीं है, फकत हुसैन। मौला हुसैन आए और आकर जनाब ज़ैनब के खैमों में जख्मों से चूर चूर है मौला हुसैन। सुबह से लाशें उठा उठा के थका हुआ हुसैन आए मौला हुसैन, कहा जनाब ज़ैनब से कि बहन वो जो पुराना लिबास तुम्हारे पास रखाया था मुझे वो लिबास दो। बीबी ने वो लिबास दिया, मौला हुसैन ने लिबास लेकर जगह जगह से फाड़ना शुरू कर दिया। जनाब ज़ैनब ने पूछा भैया ये तो पहले ही बहुत बोसीदा है, आप इसको और क्यों फाड़ रही हैं? तो मौला हुसैन ने कहा कि ज़ैनब तुम्हें नहीं मालूम मेरा बड़े कमीने दुश्मन से वास्ता पड़ा है, ये मेरे बदन में ये लिबास भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं पहले पुराना लिबास पहन लूं। जनाब ज़ैनब ने गोया अपने हाथों से जिंदगी में अपने भाई को कफन दिया। मौला हुसैन ने वो लिबास पहना, पहनकर अब बहन से आखिरी रुखसत लेने लगे ना, तो बहन ने कहा भैया आखिरी रुखसत का वक्त है ना, अगर इजाजत हो तो माँ की एक वसीयत पूरी कर लूं। कहा हाँ ज़ैनब इजाजत है। कहा कि भैया अपने खुश्क गले पर से कपड़े को हटाओ। मौला हुसैन ने गुलू पे से कपड़े को हटाया, जनाब ज़ैनब ने गर्दन का बोसा लिया। कहा भैया माँ ज़हरा ने कहा था कि जब मेरा हुसैन मरने के लिए जा रहा हो ना मैदान करबला में, ज़ैनब मेरी जानिब से मेरे हुसैन को बोसा करना। कहा भैया क्या और वसीयतों को पूरा कर लूं? कहा हाँ ज़ैनब कर लो। सीने पे बोसा करके कहा बाबा अली के हिस्से का बोसा, पेशानी पे बोसा करके कहा कि नाना रसूल के हिस्से का बोसा। जब कर लिए ना तो मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब अपने हिस्से का बोसा नहीं दोगी? कहा भैया दूंगी, लेकिन अभी नहीं दूंगी। अगर मौला हुसैन चले और जैसे ही अपनी ज़ुलझना के करीब पहुंचे ना, एक मर्तबा दाएं बाएं देखा, कभी अली अकबर हुआ करते थे, कभी अब्बास से दिलावर हुआ करते थे, आज कोई सवार करने वाला नहीं है। ये नहीं कि मौला ने कोशिश नहीं की, रिवायतें कहती है मौला हुसैन ने कोशिश की कि अपनी सवारी पर सवार हो जाऊं, बदन पे इतने जख्म थे कि मेरा मौला सवार नहीं हो पाया ना, तो आवाज दी है मेरे अब्बास, मेरे अली अकबर कहाँ हो? देखो बाबा को सवार कराने के लिए कोई मौजूद नहीं। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और बढ़ के कहा भैया आज मैं तुम्हारा अब्बास हूँ, भैया आज मैं तुम्हारा अली अकबर हूँ। जनाब ज़ैनब ने भाई को सवार कराया, मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब अंदर चली जाओ। बीवी सवार करा के गई। अब जब मौला हुसैन ने एड़ लगाई ना, ज़ुलझना को चलने का हुक्म दिया, ज़ुलझना ने चलने से इनकार कर दिया। मौला हुसैन ने ज़ुलझना की तरफ देखा और देख कर कहा मैं जानता हूँ तू थक चुका है,
میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی زخمی ہے، لیکن حسین وعدہ کرتا ہے یہ میرا آخری سفر ہے، اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہیں ہوگا، اس کے بعد حسین تجھے تکلیف نہیں دے گا، میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے۔ حضرت ذوالجلال نے اپنے قدموں کی طرف نگاہ کی، مولا حسین نے جب قدموں میں دیکھا نا ایک ننھی سی بچی ہے جو ذوالجلال کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، جناب امام حسین اتر کے جناب سکینہ کو سینے سے لگایا اور بی بی کے لبوں پر ایک جملہ ہے، بابا ابھی تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا، چچا عباس پانی لینے گئے تھے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، بابا سکینہ آپ کو جانے نہیں دے گی۔ جب یہ جملے سنے نا مولا حسین نے کہا سکینہ اب تمہاری یتیمی کا وقت آ گیا۔ کہا بابا یتیمی کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں بی بی نے کون سی یتیمی دیکھا؟ بی بی نے دیکھا تھا کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی نا تو مولا حسین نے مسلم کی یتیم بیٹیوں کو بلا کے اپنے زانوں پہ بٹھایا، چھوٹی بچیاں ہیں، زانوں پر بٹھایا، سر پہ ردا کو درست کیا، بچیوں کے کانوں میں گوہر پہنائے، بچیوں کے رخساروں پہ بوسہ دیا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سکینہ کو پتا تھا یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، جس کو دلاسے دیے جاتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا سکینہ یتیمی اس کو کہتے ہیں جب تیرے نیچے نرم بستر نہیں ہوگا، سکینہ تجھے بابا کا سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ سکینہ بس حسین کی التجا ہے کہ میری شہادت کے بعد اے سکینہ جہاں تجھے تیری ٹھوٹی سلائے تو سو جانا، سکینہ بابا کے سینے کی ضد نہ کرنا، سکینہ میرے بعد کسی کو نہ تنگ کرنا۔ عزادارو مولا حسین چلے، خدا جانے کیسے بیٹی سے رخصت کی، میدان کربلا میں مولا حسین اترے ہیں نا، اور ادھکار آپ کے پرسے کو قبول کریں، مولا حسین میدان کربلا میں اترے، ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے میرے اصحاب تم کہاں ہو، اے میرے مالک اجد، اے میرے مسلم ابن سجا تم کہاں ہو، اے حبیب تم کہاں ہو، اے میرے اصحاب باوفا آؤ حسین کی جنگ دیکھو۔ اور پھر میدان کربلا میں اتر کے کہا اے فوج اشقیا تم نے میرا علی اکبر مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا، تم نے میرا قاسم مار دیا، آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ مولا حسین جنگ کرتے جانے ایک وقت آیا آواز پروردگار کا تمہاری پلٹا، اے نفس مطمئنہ پلٹا، ارے یہ آواز آنی تھی۔ مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب جب تلوار نیام میں چلی گئی نا چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہوئے۔ ذوالجلال نے دیکھا میرے آقا پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، میرے مولا کو بچا کے ذوالجلال ایک بلند ٹیلے پر لے گیا۔ خطیب خالص بھی ہے مقتل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ذوالجلال ایک بلند ٹیلے پر حسین کو لے گئے نا، ابھی کچھ دن پہلے میں نے پڑھا تھا نا مختار ثقفی نے جب گرفتار کیا ہے ہرملا کو تو ہرملا سے پوچھا کہ کون سا تیر تو نے کہاں مارا، ہرملا نے جب پکڑنا شروع کیا ادھر ذوالجلال حسین ابن علی کو بلند مقام پہ لے گیا، ادھر ہرملا نے کیا بتایا، ہرملا نے کہا ایک تیر مارا میں نے عباس کے پاس جو مشق سکینہ تھی، میرے پاس 4 تیر تھے، ایک تیر مشق سکینہ پہ مارا جو عباس کی پنسلیوں کو چیرتا ہوا چلا گیا، ایک تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا، تیسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے میں مارا، اور کہتا ہے چوتھا تیر میں نے تب مارا جب حسین زین پر تھے اور بلند مقام پہ کھڑے ہوئے تھے، ہم تیر مارتے جاتے تھے لیکن حسین گرتے نہیں تھے، کہتا ہے مجھے بلایا گیا، میں نے 3 بھاگ کا تیر نکالا، حسین کے سینے کا نشانہ لیا، ارے تیر حسین کے سینے میں پیوست ہوا، حسین کی پشت سے باہر آیا، اب حسین زین پر سنبھل نہیں سکے، حسین زین
पर नहीं संभल सके। वो कहता है अब हुसैन टीले से गिरते हुए जमीन की तरफ आ गए। जितने तीर हुसैन के बदन में थे, हुसैन के जिस्म के अंदर बेबस होना शुरू हुए। अब ना फातिमा का लाल ज़मीन पर था, ना फातिमा का लाल जमीन पर था। एक दुखियारी माँ थी जो खाके करबला से अरे कांटों को हटा हटा के आवाज देती थी, आ मेरे हुसैन, आ मेरे प्यासे, आ मेरे लखते जिगर माँ तेरे मुंतज़िर है। हुसैन मैदान करबला में परवरदिगार आपके तरफ से बस ये आखिरी मजलिस है, जो पुरसा देने का हक है वैसे अदा कीजिएगा। जीन से जमीन पर, तलवारों से, उन तीरों से हुसैन जमीन पर आए। अब समझ नहीं आ रही हुसैन जिंदा है कि मर गए। कैसे पता लगाएं कि हुसैन जिंदा है? कौन पता करे कि हुसैन जिंदा है? हर कोई डर बोला आलम गश में है। हर कोई डर रहा है कि हुसैन के पास कैसे जाएं। पिसरे साद लईन खड़ा हुआ और खड़ा होके कहता है मैं बताता हूँ कि कैसे पता चले हुसैन मर गया कि जिंदा है। लईन बुलंद मकाम पे खड़ा हुआ, आवाज दी, जाओ खैमों को लूट लो, जाओ ज़ैनब उम्मे कलसूम की चादरों को लूट लो। अरे चादरों का नाम आया। अब मौला हुसैन अपनी कोहनियों के सहारे बुलंद होंगे और बुलंद होकर अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई ख़याम के करीब नहीं जा सकता। अगर मौला हुसैन अभी थोड़े बुलंद हुए थे ना, अब किसी ने हुक्म दिया कि जाओ किसी तरह हुसैन के सर को काट के लेके आओ। सरे हुसैन को काटने का हुक्म सादिर हुआ ना, सब डर रहे हैं कि कौन जाए हुसैन के सर को काटे। एक लईन कहता है, खुद उसका बयान है, हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है मक्तल की किताब में, वो कहता है कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं था, वो सारे तीर हुसैन पे मार चुका था, उसके पास कमान थी। वो चाहता था हुसैन अपने सर को नीचा करे, वो चाहता था कि हुसैन अब जो खड़ा है हुसैन गिर जाए। लेकिन कहता है अब तीर कोई बाकी नहीं था। उसने देखा एक नोकीला पत्थर है, अपनी कमान में नोकीले पत्थर को पेवस्त किया, हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। पत्थर हुसैन की पेशानी, पत्थर हुसैन इब्न अली की पेशानी में लगा। अब जो मौला सजदे में गए, लईन पुश्ते इमाम पर सवार हुआ, एक कुंद खंजर से इमाम हुसैन के गले को काटना शुरू किया। खुदा की कसम, मुझे रिवायतों में जुमले पढ़े तो बड़ा अजीब जुमला है। इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं, सलाम हो मेरा अपने बाबा पर कि जिसका गला पुश्ते गर्दन से काटा गया। इमाम ज़माना ज़ियारत नहिया में फरमाते हैं, सलाम हो मेरा उस शहीद पर कि जिसके सीने पर शिब्र लईन सवार था। एक इमाम कह रहे हैं, जो पुरसा देने के लिए है, बस आखिरी जुमले हैं मेरे। इमाम कह रहे हैं, एक इमाम कहते हैं कि शिब्र लईन सीने पर सवार था। एक इमाम ने कहा, मेरा सलाम हो अपने बाबा पर कि जिनकी पुश्त पर शिब्र लईन सवार था और कुंद खंजर से पुश्त गले से गले को काट रहा था। अज़ादारों, दोनों इमाम ठीक कह रहे थे, क्योंकि शिब्र लईन जब इमाम के पास पहुंचा, इमाम सजदे में थे, लईन पहले पुश्त पे बैठा, फिर इमाम की दाढ़ी से पकड़ा, पकड़ के हुसैन को सीधा किया, चेहरा इमाम पे तमाचों को मारा, सीनाए हुसैन पे सवार हुआ। जब तमाचे मार चुका, फिर हुसैन को उल्टा दिया, फिर इमाम की पुश्त पे सवार हुआ। सवार हो के कुंद गले से, कुंद खंजर से जब गले हुसैन को काट रहा था ना, उधर खुदा आप बहने बैठी है, दिल दुखेगा। दिल्लाई ज़ैनबिया पे एक बहन खड़ी हुई थी जो ये मंजर देख रही थी और रो रो के कहती है, नवाज, मेरी माँ ने जकिया पीस पीस के मारा। शिवरी ये वो सीना है जो रसूल की पुश्त पे सवार होता था। शिवरी ये वो गला है जहाँ मोहम्मद मुस्तफा को से दिया करते थे। शिवर नमाज, लेकिन
अम्मा ज़हरा के हिस्से का बोझा, बाबा अली के हिस्से का बोझा, रसूल खुदा के हिस्से का बोझा। जब गुलूए हुसैन कट गया, बीवी अपने भाई के लाशे के पास आई, कटी हुई तलों पे मुंह को रखा और रोकर कहा, हुसैन दुखियारी बहन के हिस्से का तुझसे इंतजार करते हैं कि जितनी मोमिनात इस फर्श खुदा पर आई है, यहाँ पर से जाने से पहले इनकी हाजतों को पूरा फरमा। ए परवरदिगार वास्ता जनाब रबाब की उजली हुई गोद का जो मोमिनात बे औलाद है, मौला सबको साहिब औलाद कर दे। जो औलाद नरीना की तमन्ना रखते हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। इमाम सैयद सज्जाद की कैद का वास्ता, जनाब सकीना जिनको बहुत अरमान था कैद से रिहाई का, उस बीवी का वास्ता, जो मोमिन कैद में है, जिन माओं ने मुझे कहा परवरदिगार उनको रिहाई अता फरमा। जो बेगुनाह कैद में है परवरदिगार उनको रिहाई अता फरमा। परवरदिगार आलम वास्ता है बैत अतार का वास्ता, इमाम हसन मुश्तबा के वसी दस्तरखान का, जितने मोमिन मोमिनात अपने बच्चों के रिस्क की वजह से परेशान है उनको वसी रिस्क अता फरमा। परवरदिगार वास्ता उस बच्ची का जिसको यतीमी का मतलब नहीं पता था, लेकिन करबला में जब पहला तमाचा लगा तो उसने कहा कि बाबा अब सकीना को पता चल गया है यतीमी किसको कहते हैं। जहाँ जहाँ जो मोमिन है, जो बेवतन है, जो बेरोजगार है, परवरदिगार आलम इमाम हुसैन का वास्ता देकर, करबला वालों का वास्ता देकर, इस फर्श अज़ा का वास्ता देकर कि जिससे कोई दुआ रद्द नहीं होती, परवरदिगार इस फर्श अज़ा का वास्ता देकर इंतजार करते हैं कि इन समेत जितनी माएँ अपने औलाद के लिए जो दुआएं दिल में लिए बैठी हैं, परवरदिगार तू बेहतर जानता है। उन माओं की हाजतों को बारगाह में कबूल फरमा, उन घर वालों की हाजतों को बारगाह में कबूल फरमा। इमाम सैयद सज्जाद का वास्ता कि जिनकी पुष्ट पर तारीख़ करबला को लिखा गया, उस इमाम का वास्ता जितने मोमिन मोमिनात बीमार हैं सबको शिफाए कामिला और आजिल अता फरमा। परवरदिगार जिन्होंने भी मेरे ज़िम्मे दुआओं को लगाया है, तू दिलों के हाल जानने वाला है, तू दुआओं को कबूल करने वाला है। तू अपने प्यारों के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, करबला वालों के वसीले से उस दुआ को, उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ बख्श। परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों पे अपना करम कर, और सबसे बढ़ के इल्तिजा है परवरदिगार आलम से इन मजालिस आज़ा में जो अब तक बर्पा हुई है, परवरदिगार आलम जिन्होंने भी, जितनी ख़वातीन हैं जिनके नाम पहले लिए गए हैं, उन्होंने जितना हिस्सा डाला है, वो भी जिन्होंने फर्श अज़ा को बिछाया है, जिन्होंने पानी का बंदोबस्त किया, जिन्होंने पकाने का, खाने का, तबर्रुक का जो बंदोबस्त किया, परवरदिगार जिसने हिस्सा डाला है, उन सब की इन चीज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसे शरफ़ कबूलियत तक पहुँचा, उनके रिस्क में वुसअत अता फरमा, इस रिस्क के सदक़े में उनके रिस्क में इजाफा फरमा, और ख़ास तौर पे इस अमर के सदक़े में जो उन्होंने फर्श हुसैन के लिए किया है, जो उन्होंने मौला हुसैन के लिए किया है, जो कुछ उन्होंने इस मजलिस अज़ा के लिए किया है, परवरदिगार इसके सदक़े में इनकी हाजतों को अपने बारगाह में कबूल फरमा।